وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے تحقیر مساکین، یعنی غریبوں اور مسکینوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ غریبوں اور مسکینوں کی وہ تحقیر جو ان کی غربت کی وجہ سے کی جائے، ان کی مسکینی کی وجہ سے کی جائے، اس کو تحقیر مساکین کہتے ہیں، جو شریعت میں انتہائی مذموم اور برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مرد مردوں سے نہ ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں سے نہ ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کو کے برے نام نہ رکھو، کہ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بھی تحقیر تحقیر مساکین کے متعلق فرمایا کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر ہنسو نہیں، کہ ممکن ہے کہ جو ہنس رہا ہے وہ اس پر ہنسا جائے، وہ اس قابل ہو کہ اس پر ہنسا جائے، اور جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ اس پر ہنسا جائے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ غریب صحابہ کرام کہ کافر جن کی غربت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے، ان کے حق میں آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں ان کی غربت کی وجہ سے، اور عالی نسب غیر ذی نسب پر جو ہے وہ نہ ہنسیں اور ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طرح تندرست کسی اپاہج کا مذاق نہ اڑائے، تندرست کسی معذور کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح فرمایا، دیکھنے والا کسی ایسے شخص کا مذاق نہ اڑائے کہ جس کی آنکھ میں عیب ہو، یعنی نابینا ہو، یا ایک آنکھ والا ہو، یا آنکھ سے معذور ہو، کوئی عذر ہو آنکھ میں، تو فرمایا بینا یعنی دیکھنے والا اس شخص کا مذاق نہ اڑائے کہ جس کی آنکھ میں عیب ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کہ نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ یہ تو اور کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی شخص برا ہے جو کسی اور کی تحقیر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ فقیروں اور مسکینوں سے ان کے فقر و مسکینی کی وجہ سے نفرت کرنا یا انہیں حقیر سمجھنا، یہ انتہائی مذموم اور قبیح فعل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس حقارت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو اس برے فعل سے بچنا چاہیے، کسی غریب مسلمان اور مسکین مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اے حضرت معروف کرخی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولیوں میں سے تھے، متقی پرہیزگار تھے، آپ کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہوگا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابن سماک کی نصیحت کو قبول کیا۔ حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ فقر یعنی غریبی کو اختیار کرو اور غریب لوگوں سے محبت کرو۔ میں نے زندگی میں غریبی کو اختیار کیا، غریبوں سے محبت کرنا میں نے شروع کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کے سبب مجھے معاف فرما دیا اور میری مغفرت فرما دی ہے۔ تو کسی حقیر سے، کسی مسکین سے، کسی غریب سے محبت کی نظر سے دیکھنا، محبت سے گفتگو کرنا، ان سے الفت رکھنا، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ اور اس کی مغفرت کا سبب ہے۔ تحقیر مساکین، اس کا کیا سبب ہے؟ بندہ مسکینوں
کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے، ان کی تحقیر کیوں کرتا ہے؟ پہلا سبب تو اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے مسکینوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اسے غریب اور مسکین لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، اور جس طرح کیڑے مکوڑے کو انسان جو ہے وہ کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، پاؤں میں آ گئے، روندے گئے تو کوئی احتیاط نہیں کرتا، تو غرور و تکبر میں جو لوگ اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اور اونچا سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں غریب اور مسکین کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی عزت اور کوئی قدر ان کی نہیں ہوتی۔ اس کا علاج یہ ہے بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ سوچ بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھے کپڑے پہننا نصیب کیے، اچھا کھانا کھانا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا ہے، تو یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اور جو غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہے یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ اللہ کو تیرے لیے یہ پسند تھا کہ تجھے یہ دے دیا، اور ان کے لیے اللہ کو یہ پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غربت دے دی ہے، اور رب تعالیٰ کی تقدیر بدلنے کا اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسکین کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، تم غربا کا مذاق اڑا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو ایک دن وہ شاہی محلات میں زندگی گزار رہے ہوں اور تم جناب نان شبینہ کے لیے بھی ترس رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ تحقیر مسکین کا دوسرا سبب ظلم ہے۔ غریب اور مسکین افراد اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتے ہیں، اور وہ ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظالم جس طرح کا بھی چاہے ان پر ظلم کرتا ہے، اور جس طرح کا کام لینا چاہے ان سے کام وہ لے سکتا ہے اور لیتا ہے، اور یہ لوگ اپنی اس غربت اور افلاس کی وجہ سے کہ چلو یار تھوڑا کام زیادہ کرنا پڑا تو کوئی نہیں، کر دیتے ہیں، چلو دہاڑی تو مل رہی ہے، اپنی دہاڑی بچانے کی وجہ سے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے اضافی کام ان سے لے لیتے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ان کی اجرت بھی وہ پوری نہیں دیتے، اجرت وہی دیتے ہیں اور کام زیادہ لے لیتے ہیں۔ وہ اپنی غربت کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتا، اور یہ ظلم کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کرتا ہے کہ ان سے کام زیادہ لے لیتا ہے یا اور طریقوں سے ان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ مظلوم کی بد دعا کبھی رکتی نہیں ہے۔ اگر مظلوم کی آہ نکل جائے تو یہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور مظلوم اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تیرے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں اور آج تو ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی تنہائی میں وہ اللہ کے حضور تیرے لیے آہ کر لیں اور پھر تیرا کایا پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے یہاں بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسرا سبب تحقیر مساکین کا یہ ہے کہ انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہو جاتا ہے، مختلف آسائشوں کا عادی ہو جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کے لیے مختلف آسائشیں وہ تیار کر رکھتا ہے، اور پھر انہی کے ذریعے وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس بندے کو یہ پسند ہو کہ وہ شیشے کے گلاس میں پانی پیے، اب اس کے سامنے جناب جس کا گلاس یا اسٹیل کا گلاس لا کے رکھا جائے تو یقیناً اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جناب ہم تو اعلیٰ برتنوں میں کھانے کھانے والے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے سامنے کیسے برتن رکھ دیے۔ یہ ہے آسائشوں کا عادی ہونا۔ مسلمان کو آسائشوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے، گزر اوقات اس کو وقت کی ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو یہ آسائشیں انسان کو اس حد تک گرا دیتی ہیں کہ پھر کم درجے کا بندہ انسان کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں نے اس وجہ سے رشتہ داریاں چھوڑ دی ہیں کہ جناب یہ تو غریب ہیں، ان کے گھر کے برتن ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے برتن ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں، جب بھی جاؤ ان کے گھر میں گلاس ہی مختلف قسم کے ہیں، اور جناب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے تو ہماری بات بھی نہیں پوچھی، ہم سے پانی تک کا نہیں پوچھا، ہم اتنے دور سے سفر کر کے گئے، کوئی کھانے شانے کا اہتمام بھی نہیں کیا، اور جب بھی جاؤ کھانے بھی عجیب و غریب پکاتے ہیں کہ وہ دل بھی نہیں کرتا کھانے کو۔ یہ ہماری آسائشیں ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جن کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ان کے تو برتن ہی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کیا یہی آپ کی رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے برتنوں پر نظر رکھیں؟ کیا یہ آپ کو نہیں زیب دیتا کہ آپ ان کے لیے برتن اپنی طرف سے لے کر گفٹ بھی دے دیں، خوش بھی ہو جائیں گے، آپ کی مہمان نوازی بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ ان کے کھانے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں کھانا بنانا نہیں آتا، یا ان کے پاس ہے کچھ نہیں کہ وہ کھانے کے لیے ہمیں دیتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ کھانے کی چیزیں خود لے جاؤ، آپ کی جناب آپ کی ان کے ساتھ معاملت بھی ہو جائے گی، ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، اور وہ کھانا آپ کے لیے پک جائے گا، وہ غریب بچے بھی کھا لیں گے اور آپ بھی کھا لیں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پانی تک کا نہیں پوچھا، کیا آپ بھی کبھی کولڈ ڈرنک لے کے چلے گئے ہو، کبھی دودھ لے کے چلے گئے ہو؟ آپ ہی لے کے چلے جاؤ،
مہمان نوازی بھی ہو جائے گی اور دل جوئی بھی ہو جائے گی۔ کسی حقیر، کسی مسکین کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ کسی غریب کی غربت کی وجہ سے ان سے تعلقات توڑ دینا، رشتہ داریاں توڑ دینا اور ان کے پاس آنا جانا ختم کر دینا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ان کی غربت کا آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ معاملت کریں، آپ ان کی ضروریات کو اس انداز میں پورا کریں، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، ان کی لاج بھی رہ جائے، عزت بھی بچ جائے اور آپ کی مہمان نوازی بھی ہو جائے۔ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری آسائش کے مطابق لوگ ہماری خدمت کریں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یار ہم بھی تو کوئی ان کے تقاضوں کو پورا کر دیں۔ تو یہ ہے جناب تحقیر مساکین، جو انتہائی قبیح اور مذموم فعل ہے، ہمیں اس برے فعل سے بچنا ہوگا۔ غریب ہے، مسکین ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، ہم نے ہر کسی سے میانہ روی اختیار کرنی ہوگی، اور جو محتاج اور ضرورت مند ہو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، اور اس انداز میں ضرورت کو پورا کریں اسے محسوس بھی نہ ہو اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیر مساکین سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کی دل جوئی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔